جو عاقل بالغ مسلمان صاحب نصاب ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب صاحب نصاب کسے کہیں گے؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو وہ صاحب نصاب ہوگا۔ 4 چیزیں نصاب کہلاتی ہیں: سونا، چاندی، کیش یا مال تجارت، بیچا جانے والا سامان۔ ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 7.5 تولے سونے کی جو قیمت بنتی تھی، 52.5 تولے چاندی کی قیمت بھی اتنی ہی بنتی تھی۔ لیکن آج کل سونے اور چاندی کی قیمتوں میں ڈفرینس ہے، جس کی وجہ سے سونے کی قیمت تو آسمان چھو رہی ہے لیکن چاندی کی قیمت کم ہے۔ تو اب ہم نصاب میں چاندی کی قیمت کو پکڑ کر چلیں گے، یعنی اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، 1 تولہ سونا ہے، تھوڑا سا چاندی ہے یا کچھ رقم ہے، تو اب اس شخص پر اگر یہ تمام ٹوٹل کرنے کے بعد چاندی کے نصاب کو پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 10 گرام چاندی ہے، یا چاندی نہیں ہے 100 روپے بھی ہے، کیش بھی کچھ موجود ہے، تو اس کو ملا کر یہ رقم 52.5 تولے چاندی کے حساب کو پہنچ جاتی ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب کن چیزوں پر زکوٰۃ ہوگی؟ سونا، چاندی، وہ زیورات کی شکل میں ہو، وہ برتن کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، سونے چاندی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ایک صاحب مسئلہ پوچھنے لگے، کہنے لگے کہ زیورات تو گھر میں استعمال ہوتے ہیں، تو گھر میں استعمال ہونے والے زیورات ضرورت کی چیزوں میں نہیں آتے، اسی لیے سونے کے زیورات یا چاندی کے زیورات یا چاندی کے برتن، سونا یا چاندی کسی بھی شکل میں ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب اس کے علاوہ کیش، اگر کسی کے پاس کیش رکھا ہوا ہے تو بھلے ہی اس نے وہ کیش گھر خریدنے کے لیے رکھا ہو تب بھی اس کیش پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ خریدے ہوئے رہائش کے گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کیش رکھا ہے، وہ کسی بھی نیت سے رکھا ہو، گھر خریدنے کی نیت سے، سواری خریدنے کی نیت سے، یا پھر بچوں کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اس کیش پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یا پھر کیش ہم نے کسی آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے تب بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ رہائش کے گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ رہنے کا مکان، اللہ نے انسان کو وسعت دی ہے، کسی نے 2 کروڑ کا مکان بنا لیا تب بھی اس گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آدمی نے پلاٹ خریدا، بیچنے کی نیت سے خریدا، تو اب جو پلاٹ بیچنے کی نیت سے خریدا جائے گا اس پر زکوٰۃ ہے۔ کسی کے پاس رہنے کا مکان تو ہے لیکن اس نے اس کے باوجود ایک اور پلاٹ خریدا اور اس پر بھی مکان بنانے کی نیت ہے، بیچنے کی نیت نہیں ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ پلاٹ تو خرید لیا لیکن خریدتے وقت بیچنے کی نیت بھی نہ تھی، نہ مکان بنانے کی نیت تھی، کچھ سوچا نہیں، بس خرید لیا۔ بیچنے کی نیت اگر نہیں ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کسی کے پاس 2-4 گاڑیاں ہیں، اب وہ گاڑیاں استعمال میں آتی ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے ان گاڑیوں کی قیمت کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ کسی کے پاس فراری ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ سواری ضرورت کی چیزوں میں داخل ہے، تو سواری پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ رہائش کے گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے، رہائش کے لیے جو پلاٹ خریدا جائے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی کی دکان ہے، مین مارکیٹ میں دکان ہے، اب اس کی قیمت کروڑوں میں ہے، تب بھی اس دکان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس دکان میں جو وہ کاروبار کرتا ہے، جو خرید و فروخت کرتا ہے، ان چیزوں پر زکوٰۃ ہے۔ اگر اس نے دکان کرائے پر دے رکھی ہو تو حاصل ہونے والے کرائے پر زکوٰۃ ہے، اس دکان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی نے مارکیٹ میں کوئی دکان خریدی اور اس نیت سے خریدی کہ اس کی ویلیو بڑھ جائے گی تو اس کو بیچ دوں گا، تو اس کی جو ویلیو ہوگی، اس کی جو دکان کی قیمت ہوگی، اس دکان کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ جو چیزیں آدمی کے پہننے کے کپڑے، استعمال کے جوتے، بھلے وہ کتنے مہنگے کیوں نہ ہو، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی کے پاس ڈائمنڈ ہے تو ڈائمنڈ پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو زکوٰۃ سے متعلق کوئی بھی مسئلہ تحقیق کرنا ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔